بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم علم بیان کی دوسری قسم استعارہ پڑھنے لگے ہیں۔ تاہم آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیکٹا کی طرف سے جو گریڈ 11 کی سکیم ہے اسی میں سے پیپر بنے گا، اور یہ استعارہ جو آپ کی قواعد و انشاء میں دیا گیا ہے اسی میں سے بنے گا، یہی مثالیں آئیں گی۔ تو آپ غور سے دیکھیے گا، جب میں اپنے پیپر چیپٹر وائز شیئر کروں گا تو آپ اس کو اٹیمپٹ کرنے لگیں گے، دیکھنے لگیں گے، تو ساری معروضیاں اسی میں سے بنی ہوئی ہوں گی، اور بورڈ میں بھی انشاءاللہ یہی سے معروضیاں آئیں گی۔ تو آئے چلتے ہیں کہ جو ہے استعارہ کیا ہوتا ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا، عاریتاً، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی، برائی یا نقص کی وجہ سے ہو بہو بے عین ہی دوسری چیز قرار دے دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ اب دیکھیں شیر، حضرت عباس کو شیر کہا گیا ہے، بے عین ہی شیر کہہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں کہتی ہے میرا چاند آیا، تو ماں بیٹے کو چاند کہہ رہی ہے۔ تو پہلی مثال میں جرأت اور ہمت کے باعث حضرت عباس کو شیر کہا گیا ہے، لیکن شیر میں اس کا ذکر نہیں ہوا۔ اچھا، اسی طرح دوسری مثال میں ماں اپنے خوبصورت بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بیٹے کا لفظ استعمال نہیں کرتی۔ تو یہ دونوں مثالیں جو ہے استعارہ کی ہیں۔ استعارہ کی تعریف آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، استعارہ کے لغوی معنی تو عاریتاً یا مستعار لینا، ادھار لینا کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہے کہ علم بیان کی روح سے کوئی لفظ حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ کس کا؟ تشبیہ کا، تو وہ استعارہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے سوال کو گھما پھرا کے۔ اچھا دیکھیں، اب مستعار لہو، اس کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ، وجہ جامع۔ اور مستعار لہو، مستعار منہ، اور اس کو جو ہے طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مستعار لہو جس کے لیے مستعار لیا جائے، مستعار منہ جس سے مستعار لیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم مثال دیتے ہیں کہ رستم شیر ہے، تو مستعار لہو جس کے لیے، تو رستم کے لیے لیا جا رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کو اب مستعار کس سے مستعار لی جا رہی ہے؟ بہادری، ٹھیک ہے، تو وہ شیر سے۔ شیر کیونکہ طاقتور ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک ہیبت، دبدبہ اور خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وجہ جامع، مستعار لہو اور مستعار منہ کی مشترک صفت جو ہے وہ وجہ جامع کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، ماں کہتی ہے میرا چاند آیا، مثال کے طور پہ میرا چاند آیا، ٹھیک ہے۔ مستعار لہو اس میں کیا ہوگا؟ بیٹا، اس کا ذکر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چاند جو ہے مستعار لہو، بیٹا ذکر نہیں ہے لیکن اس کا، اب چاند اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، مستعار منہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور آیا، آگے دیکھیں تو یہاں پر جو ہے نا میرا چاند آیا سے مراد جو ہے وہ خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر بھی نہیں ہے، خوبصورتی کا ذکر بھی نہیں ہے وجہ جامع کا، ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ استعارے کی خوبصورتی ہے جو اس کو مطلب جو ہے نا مزید دعا اچھا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی میں جو ہے اضافہ کرتی ہے۔ اب استعارہ کے لغوی معنی عاریتاً یا ادھار لینا کے ہیں، مگر اصطلاح میں جب ہم کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کریں کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، اس کے 3 ارکان ہیں۔ اب استعارے میں مستعار لہو کا ذکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ اس کا امتیاز ہے۔ اب انہی مثالوں سے یہ ثابت ہوا ہے۔ اس طرح مستعار لہو اور مستعار منہ کی مشترک صفت کا ذکر بھی نہیں کرتے، جیسے اس مثال میں دیکھیں کتنے ہیں، دیکھیں استعارے میں مستعار لہو کا ذکر نہیں ہے اور اس میں جو ہے وجہ جامع کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اس طرح مستعار لہو اور مستعار منہ میں مشترک صفت کا ذکر بھی نہیں کرتے، تو یہ اس کی خوبصورت مثال ہے۔ اور بھی مطلب کہ خوبصورت مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ بھئی استعارہ جو ہے یہ خوبصورتی، اور اس میں جو ہے یہ شعر کی خوبصورتی میں بہت بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ اس میں جو ہے نا من ون ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا ہے، تو اسی حوالے سے آپ دیکھیں گے اسی میں سے سوال بنیں گے۔ اب ایک اور استعارے کی مثال جو ہے یہ دی گئی ہے اسی میں آپ کی قواعد و انشاء میں، ٹھیک ہے، کہ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ تو ایک بلبل ہے، بلبل کہہ دیا گیا ہے اس کو،
मिन्नुआन डायरेक्ट उसको कह दिया गया है। तो ये शेर दे के पूछेगा ये किसका शेर है, तशबीह का शेर है या इस्तारे का शेर है, तो ये एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, तो ये शेर दे देगा, ठीक है, कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये शेर दे देगा, पूछेगा ये किसका है, ठीक है। तो और इसमें से मुस्तार लहू मिनहू वजह जामे भी पूछा जा सकता है। तो ये इस तरीके से इस्तारा का आपका जो है, अब किसी ने मोल न पूछा दिले शिकस्ता का, कोई खरीद के टूटा प्याला क्या करता, ये तशबीह का शेर है। पलकों से गिर न जाए मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहाँ, पलकों से गिर न जाए मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर का, मोती, मुस्तार लहू इसमें आंसू है और मिनहू मोती है, तो डायरेक्ट मोती कह दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये इस्तारे की खूबसूरती होती है जो शायरी में बेपनाह इजाफा करती है, और उसमें जो है डायरेक्ट कह दिया जाता है किसी एक चीज को किसी मुश्तरका खूबी, बुराई या नुक्स की वजह से बेअन ही दूसरी चीज कह देना, हू बहू दूसरी चीज कह देना, मिन्नुआन दूसरी चीज कह देना, इस्तारा कहलाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी, तो आप लाइक करें, शेयर करें, और इसी में से जो है आपकी इंशाअल्लाह मारूजी बनेगी। अल्लाह।